حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت ہم موجود ہیں درگاہ شاہ میرا پر، جو کہ یہ آستانہ ہے امامزادہ حضرت شاہ میرا کا، اور یہاں پر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیغام جو اس مقدس بارگاہ سے جناب جو شاہ میرا کی بارگاہ سے ایک پیغام آپ کی زبانی عوام تک پہنچنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا رہتا ہے۔ تو یہ جس شخصیت کے جوار میں ہم یہاں پر ہے، یہ شہید ہیں اور یہ اسلام کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اور صوفی بھی، عالم بھی، اس کے ساتھ شہید بھی۔ آپ یاد رکھیں کہ اسلام بادشاہوں نے نہیں پھیلایا ہے بلکہ انہیں صوفی حضرات نے پھیلایا، بلکہ یوں کہوں کہ امیروں نے نہیں پھیلایا ہے بلکہ فقیروں نے پھیلایا ہے۔ ان کی وجہ سے آج اسلام پھیلا ہے۔ آج دنیا میں، ہندوستان میں جو اسلام ہے وہ انہی صوفی حضرات کے کرم کی وجہ سے، انہی کے تبلیغ کی وجہ سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ان کے کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ تو اور اس کے بعد یہ شہید بھی ہے۔ دیکھیے، ایک چیز شاہد ہے اور ایک چیز ہے شہید۔ شاہد کے معنی بھی گواہ ہیں اور شہید کے معنی بھی گواہ کے ہیں۔ لیکن شاہد وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ گواہی دے، اور شہید وہ ہوتا ہے جو مسلسل گواہ ہو۔ تو شہید وہ ہوتا ہے جو تا قیام قیامت اسلام کی حقانیت کی بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی بھی گواہی دیتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے مسلک کی سچائی کی بھی گواہی دیتا ہے۔ اس لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، کیونکہ بارگاہ الہی میں شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں کے اوپر گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے راستے میں اور اللہ کی راہ میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ لہذا قدرت ان کو یہ مراتب عطا کرتی ہے۔ لہذا ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ جو بھی آتا ہے وہ واقعی خوش قسمت ہے کہ اس بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، کیونکہ یہاں کے ذریعے سے وہ دعائیں ملے گا اور یہاں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف بھی کروا سکتا ہے۔ بہت عمدہ پیغام دیا آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد صاحب نے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام تارا گڑھ کے مومنین کی جانب سے، قبلہ آپ کو، اور البقی آرگنائزیشن کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تارا گڑھ کے مومنین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ شرف بخشا اور ہمیں اس آستانے کی زیارت کا موقع فراہم کیا۔